دوستو ایک واقعہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام کے وقت بیابان سے جا رہے تھے تو راستے میں ایک سر بوسیدہ کی ہڈی ملی۔ چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا اللہ، یہ کس کا سر راہ میں پڑا ہوا ہے؟ تو اس کو زندہ کر دے تاکہ وہ مجھ سے بات کرے اور مجھے معلوم ہو کہ یہ شخص کون ہے اور دنیا میں کیا کام کرتا تھا اور کس گناہ کی پاداش میں اس کی کھوپڑی راستے میں پڑی ہوئی ہے، اور جو بات میں اس سے پوچھوں یہ اس کا جواب دے، ایسا کر دیجئے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ کھوپڑی پھر زندہ ہو گئی۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سر بوسیدہ سے پوچھا کہ اے کھوپڑی، اللہ کے حکم سے تو ہم سے بات چیت کر۔ آواز آئی، عیسیٰ علیہ السلام، تو جو کچھ اس سے پوچھے گا یہ تجھے جواب دے گا۔ سب سے پہلے اس سر بوسیدہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے حضرت، آپ کیا پوچھتے ہیں؟ مجھ سے پوچھیں۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، تو مرد تھا یا عورت؟ سعید تھا یا شقی؟ مقبول تھا یا مردود؟ تونگر تھا یا غریب؟ نیک تھا یا بد؟ دراز قد تھا یا کوتا قد؟ بخیل تھا یا سخی؟ اور مجھے یہ بھی بتا کہ تیرا کیا نام تھا؟ یہ سن کر اس کھوپڑی نے کہا، اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، میں بادشاہ تھا اور میرا نام جمجمہ بادشاہ تھا، اور میں بہت زیادہ سخی تھا اور سعید و مقبول اور نیک اور دراز قد بھی تھا، اور کئی بادشاہ میرے زیر فرمان تھے۔ دولت دنیا سب کچھ مجھ کو حاصل تھی اور مجھے کسی بات کا غم نہ تھا، اور ہمیشہ عیش و نشاط میں رہتا تھا، اور 5000 غلام میرے عصا بردار جوان و خوبصورت، سرخ قبا پوش، با شمشیر دائیں بائیں کھڑے رہتے، اور 500 غلام میرے آگے پیچھے حاضر رہتے تھے، اور 1000 لونڈیاں ترکی خوش آواز گانے والی ہر وقت میری مجلس میں رہا کرتی تھیں، اور 1000 لونڈیاں ہم جنس ہم قدم، اور 1000 لونڈیاں ہم جنس ہم قدم ہم رنگ رقص کرتی تھیں، اور انکار کس ایسا ہوتا تھا کہ مرغان ہوا اور درندے چرندے دیکھ کر کھڑے رہتے تھے، اور آدمی تو سکتے کے عالم میں رہ جاتے تھے۔ اے پیغمبر خدا، اگر میں اپنے تمام اوصاف و حشمت بیان کروں تو پھر بھی آپ تعجب کریں گے۔ اور جب میں شکار گاہ میں برائے شکار جاتا تھا تو 1000 اعلیٰ قسم کے گھوڑے میرے ساتھ ہوتے تھے، اور 1000 میر شکار سفید قبا پوش و تاج مکمل برسر بازو بحری شاہین لے کر میرے ساتھ چلتے تھے، اور 1000 غلام با کمرے زریں کلہ گوشہ سرخ پوش میرے آگے، اور 1000 اسی طرح میرے پیچھے، اور 1000 با سلاح دانی طرف، اور 1000 غلام بائیں طرف چلتے تھے، اور بے شمار بادشاہ اور ملک میرے زیر فرمان تھے جو میں نے ان پر بزور شمشی قبضہ کیا تھا۔ اور اگر صرف اس روز اور لڑائی کی بیان کروں تو آپ اس کو بھی سن کر بڑے ہی حیرت میں مبتلا ہوں گے۔ یعنی کسی بادشاہ کو طاقت نہ تھی کہ وہ میرے مقابلے میں آتا۔ جو شخص بھی میری طرف نگاہ کرتا وہ نہایت متحیر رہتا، اور میرا ہمیشہ کا معمول تھا کہ ہر روز 1000 دینار فقیروں اور محتاجوں کو تقسیم کرتا تھا اور بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے باوجود اپنے حقیقی معبود اللہ کو نہیں جانتا تھا، اور میں خود بت پرستی کرتا تھا۔ بس یہ حقیقتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سر بوسیدہ سے سن کر پوچھا، تجھ کو مرے ہوئے کتنے دن ہوئے اور تو کس حال میں تھا؟ کیا ملک الموت کی صورت و شکل و ہیبت تو نے دیکھی؟ سو وہ بھی مجھ سے بیان کرو۔ تب اس نے بیان کیا کہ اے پیغمبر خدا، آج 100 برس ہوئے ہیں میرے مرنے کو، اور اس وقت بات یہ ہوئی تھی کہ ایک دن میں موسم گرما میں بیٹھا ہوا تھا، گرمی نے سر پر بشدت صعود کیا۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے جائے رہائش پر گیا، اور تمام اوضاع میں میرے اس قدر سستی آئی کہ طبیعت میری بدمزہ ہو گئی۔ پھر میں وہیں سو رہا اور میرا حال متغیر ہوتا رہا، اور اسی بستر شاہی پر وزیروں کو بلایا کہ فوراً میرا علاج کیا جائے۔ اور اس وقت میری سلطنت میں 1000 طبیب نوکر تھے، ان سب کو بلا کر لایا گیا اور میرا علاج صحیح طور پر کروایا گیا، اور طبیبوں نے میرے واسطے ہر طرح کی کوشش کی، لیکن علاج نے کچھ بھی فائدہ نہ دیا، اور کوئی دوا بھی مجھے مفید نہ ملی۔ اور 5ویں روز میرا حال از حد ابتر ہو گیا، اور میری زبان بند ہو گئی اور سیاہ ہو گئی، اور بدن کانپنے لگا، اور میری آنکھوں میں سیاہی چھا گئی، اور روشنی جاتی رہی، اور مجھے کچھ بھی نظر نہ آتا تھا، اور پھر مجھے بے ہوشی آنے لگی۔ اس حالت سکرات میں غیب سے ایک آواز آئی، وہ میں نے اچھی طرح سنی کہ روح جمجاہ کی قبض کر کے دوزخ میں لے جاؤ۔ پھر ایک لحظے بعد ہی
ملک الموت، ہیبت و شکل سہم، ناک ایسی کہ سر ان کا آسمان پر اور پاؤں تحت الشراع میں میرے سامنے آ کر کھڑے ہوئے، اور کئی منہ ان کے تھے۔ میں نے جب ان کو دیکھا تو مارے ڈر کے ان سے میں نے بہت آہذاری کی، لیکن انہوں نے میری کچھ نہ سنی۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے جمجمہ بادشاہ، تم نے ملک الموت سے پوچھا تھا کہ تمہارے اتنے منہ کیوں ہیں، اس کا کیا سبب ہے؟ جمجمہ بادشاہ نے کہا، اے پیغمبر خدا، میں نے ان سے پوچھا تھا۔ انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ سامنے کے منہ سے جان مومنوں کی قبض کرتا ہوں، اور دانی طرف کے منہ سے باشندگانے علام و سماوات کی روح قبض کرتا ہوں، اور جو منہ کے بائیں طرف اور جو منہ پیچھے کی طرف ہیں ان سے کافروں اور مشرکوں کی روح قبض کرتا ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ سکرات الموت تجھ پر کیسی گزری اور کس طرح تیری جان نکلی، وہ بھی بیان کر۔ اس نے کہا، میں نے اسرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ کئی فرشتے ان کے ساتھ ہیں، کسی کے ہاتھ میں آگ کے گرز اور کسی کے ہاتھ میں چھڑی اور تلوار ہے، اور کوئی اپنے ہاتھ میں شعلہ آتش لے کر آئے ہیں، اور انہوں نے میرے بدن پر ڈال دیا۔ اس وقت مجھ کو ایسا معلوم ہوا کہ اس سے زیادہ آتش تیز تر کوئی دوسری نہ ہوگی۔ اگر ایک ذرہ بھی اس آتش کا زمین پر پڑے تو ساری زمین کو جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دے۔ پھر وہ میرے تمام بدن کا رگ و ریشہ پکڑ کر جانے تن سے کھینچنے لگے۔ میں نے ان سے کہا، اے فرشتوں، مجھ کو چھوڑ دو، اور میری دولت جتنی ہے وہ تم میری جان کے بدلے لے لو۔ بس یہ بات سنتے ہی انہوں نے میرے منہ پر ایک تمانچہ مارا کہ اس سے تمام بدن کے جوڑ الگ ہو گئے، اور پھر کہا، اے بدبخت، بے شرم و بے حیا، تو جانتا ہے کہ اللہ بعوض گناہ کافروں سے مال نہیں لیتا۔ یہ سن کر میں آنسو بہاتا رہا، اور منکر نکیر میرے پاس آئے تو ان کو دیکھ کر میرے عقل و ہوش جاتے رہے، کیونکہ میں نے ایسا کبھی کسی کو دیکھا نہیں تھا۔ ان کے آنے سے زمین خود بخود پھٹ جاتی۔ وہ خطرناک شکلوں والے مجھ بدبخت کو قبر کے اندر بٹھا کر پوچھنے لگے، تیرا خدا کون ہے؟ اس وقت میں نے کہا کہ تم ہو۔ یہ الفاظ سنتے ہی غرض آہنی سے مجھ کو مارنے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس کی حرکت و دھمک سے تحت الشراع ید تک ہل گئی ہو۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا، من دین کا، ترجمہ یعنی کون سا دین ہے تیرا؟ یہ سن کر اور عقل و ہوش باختہ ہو کے اور زبان مارے خوف سے بند ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے ایک غرض آہنی اور مارا۔ اس وقت میں نے آہ آہ کر کے کہا کہ اگر میں پیدا نہ ہوتا تو اچھا تھا، اب کہاں جاؤں اور کس سے فریاد کروں؟ اور اب تو کوئی سنتا بھی نہیں، صرف خدا ہی رحمان و رحیم ہے۔ پھر کچھ دیر بعد ہی مشرق و مغرب کی زمین آ کر مجھ کو دبانے لگی، اور اس نے تو ایسا دبایا کہ میرے تمام بدن کی ہڈیاں درم برہم ہو کر ٹوٹنے لگیں۔ پھر زمین نے کہا، اے دشمن خدا، تو اتنے روز میری پشت پر رہا اور برابر کفر کرتا رہا اور عیش و آرام کرتا رہا، اور اب تو میرے پیٹ کے اندر آیا ہے۔ قسم ہے مجھ کو اپنے رب کی، میں اب تجھ سے حق اپنا اور حق اللہ تعالیٰ کا سمجھ لوں گا۔ پھر اس کے بعد بھی 2 فرشتے آئے، وہ بالکل سیاہ پوش تھے اور حشمناک معلوم ہوتے تھے، ایسا کسی کو میں نے اس سے قبل نہ دیکھا تھا۔ مجھ کو یہاں سے پکڑ کر عرش کے نزدیک لے گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اے بادشاہ، آتش دوزخ کیسی تھی، وہ تو بیان کرو۔ یہ سنتے ہی اس نے کہا، اے پیغمبر خدا، دوزخ کے 7 درجات ہیں، اور ان کے نام یہ ہیں: باویہ، سعیر، سقر، جہنم، لتی، حتمہ، حاویہ، حتمہ اور حاویہ سب سے نیچے طبقے میں ہے۔ اے پیغمبر خدا، اگر آپ اہل دوزخ کو دیکھتے تو کہتے کہ ان پر خدا کا غضب ہے۔ ان کے نیچے، اوپر، دائیں اور بائیں، آگے پیچھے دہکتی ہوئی آگ ہے، اور اس کے اندر بھوکے پیاسے لوگ جل رہے ہیں۔ وہاں کھانا پینا اور سایہ قطن نہیں ہے، ہمیشہ سوائے غم کے خوشی اور راحت نہیں ہے، اور منہ ان کا مانند سیاہ کوئلے کے ہے، اور ہمیشہ گریہ ازاری اور توبہ ازاری کرتے ہیں، لیکن وہاں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جمجمہ بادشاہ سے جہنم کے چشمے کے بارے میں پوچھا، تو جمجمہ بادشاہ نے کہا، اے پیغمبر خدا، اس چشمے کا نام ہے غضبان، اس واسطے کہ وہ ہمیشہ غضبناک رہتا ہے۔ اے پیغمبر خدا، جو شخص خدا سے ڈرے گا اور گناہ سے باز رہے گا تو وہ چشمہ عذاب کا اس پر آسان ہو جائے گا۔ پھر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس چشمے کی بات سنی تو ہوش ان کے جاتے رہے اور بہت زیادہ رہے اور بہت ڈرے، اور کہا،
اے جمجمہ بادشاہ، اس چشمے کا عذاب جو تم پر گزرا سو بیان کرو۔ اس نے کہا، اے نبی اللہ، اس چشمے کے عذاب کا بیان اگر آپ سنیں گے تو آپ تعجب کریں گے۔ جب پاؤں میں نے اس چشمے میں رکھا تو فوراً ہی میرے جسم کا چمڑا اور میرا پورا جسم اس گرم پانی سے جل گیا، اور مالک دوزخ نے مجھ کو ایک جھڑکی دی۔ اس کی ہیبت سے میں اس چشمے میں گر پڑا اور اسی میں غرق ہو گیا۔ یا نبی اللہ، میں اس چشمے کا حال بیان کروں کہ عذاب اس کا سب عذابوں سے عذاب اکبر ہے، ایسا کہ میرے جسم کی تمام ہڈیاں جل کر رہ گئیں، اور اول جو عذاب مجھ پر گزرا تھا وہ تو اس عذاب سے اصغر تھا۔ اے پیغمبر خدا، اگر میں اس کے عذاب کو 100 برس تک بیان کرتا رہوں تو بھی اس کا بیان ختم نہ ہوگا۔ پھر مجھ کو اس چشمے سے نکال کر ایک کنویں پر لے گئے اور مجھ کو اس میں جا کر ڈال دیا، اور لمبائی اس کی 300 کوس تھی۔ مجھ کو تابوت کے اندر رکھا، اور جن شیطانوں نے مجھ کو خدا کی راہ سے بھٹکا کر گمراہ کیا تھا اور غرور میں ڈالا تھا، ان کو مجھ پر موکل مقرر کیا، اور جب ہی سے میں اس تابوت آتشی میں ہوں۔ بہت مدت کے بعد ایک آواز عرش سے آئی کہ جمجمہ کو آج دنیا میں بڑے سرے راہ عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ڈال دو، کیونکہ اس نے کچھ ثواب کیا تھا۔ دنیا میں بہت لونڈی اور غلام آزاد کیے تھے، اور بھوکے لوگوں کو کھانا کھلایا تھا، اور پیاسوں کو پانی پلایا تھا، اور ننگوں کو کپڑا پہنایا تھا، اور غریبوں پر مہربانی کی تھی، اور مسافروں کی خبر گیری کی تھی۔ اور روز ازل میں لکھا گیا تھا کہ جمجمہ کو عذاب آخرت سے ایک بار رہائی کر کے پھر دنیا میں بھیج دوں گا۔ یہ آواز میں نے اپنے کانوں سے سنی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جمجمہ بادشاہ سے پوچھا کہ تم کس قوم سے تعلق رکھتے ہو؟ وہ بولا، میں قوم حضرت الیاس علیہ السلام سے ہوں۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم اس وقت مجھ سے کیا چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہو؟ یہ سن کر جمجمہ بادشاہ نے کہا، یا نبی اللہ، الامان الامان، آپ کو خدا کی قسم ہے مجھ بیچارے گناہگار کے حق میں آپ دعا کریں کہ مجھ کو اس عذاب اللہ سے نجات بخشے اور زندہ کر کے پھر اس دنیا میں بھیج دے۔ میں اس کی بندگی کروں گا اور اسی سے مدد چاہوں گا، تاکہ دنیا اور آخرت میں آپ ہی کا حق مجھ پر ثابت ہو۔ تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے حق میں اللہ سے دعا مانگی کہ اے خدایا، تو بے مثل و بے مانند سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور سب کا پیار کنندہ اور مارنے والا ہے، اور تو ہی سب کی فریاد سننے والا ہے۔ میری دعا قبول فرما، اس بیچارے بادشاہ کو زندہ کر تاکہ یہ تیری عبادت کرے اور حق عبودیت تیرا بجا لائے۔ تب حق تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ علیہ السلام، میں نے روز ازل میں لکھا ہے کہ تیری دعا سے میں اس کو زندہ کر کے پھر دنیا میں بھیجوں گا، اور اس کی توبہ قبول کروں گا، اور اپنے عذاب سے خلاصی دوں گا کہ وہ دنیا میں سخی اور دوست دار، فقیر و مسکین کا تھا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام یہ کلام اللہ سن کر شکر خدا بجا لائے، اور خوش ہو کر اس جمجمہ بادشاہ کی ہڈیوں پر کہا کہ اے ہڈیوں، گوشت پوست، بال پرانگدہ، خدا کے حکم سے ایک جگہ جمع ہو جاؤ۔ تب خدا کے حکم سے اس وقت جتنی ہڈیاں تھیں اور جتنا گوشت و پوست بال جمجمہ کے تھے، ہیبت اصلی پر جسم مرکب بن گیا، اور زندہ ہو کر یہ کلمہ کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان عیسیٰ روح اللہ۔ پھر جمجمہ بادشاہ نے تقریباً 80 برس زندگی پائی، اور اس زندگی میں قیام و سیام یعنی روزہ عبادت الہی میں ہمہ تن مصروف رہا، اور دوسرے لوگوں کو بھی اس طرف توجہ دلاتا رہا، اور بجز عبادت الہی کے کچھ بھی دنیا کا کام نہیں کرتا تھا۔ آخر پھر بھی سجادہ مسلمانی پر رکھ کر شربت موت کا پیا۔ خدائے کریم و غفور و رحیم نے اپنے فضل و کرم سے اس کے گناہ معاف کر کے اس کو جنت نصیب کی۔